الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تفسیر نصفی کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ آج کی اس نشست کا آغاز سورہ زخرف کی 9ویں آیت سے ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ والذی خلق الازواج كلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم اذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون صدق اللہ العظیم۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم، قسم ہے اے حبیب اگر آپ ان کافروں سے اگر آپ پوچھیں گے، مشرکین مکہ سے، کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ تو ضرور وہ کہیں گے، یہ جواب دیں گے کہ ان آسمانوں اور زمین کو عزیز یعنی طاقتور، غالب، زیادہ جاننے والے نے پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا۔ الذی جعل لکم الارض، یہ آیت نمبر 10 ہے، جس نے تمہارے فائدے کے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، وجعل لکم فیہا، اور اس نے تمہارے لیے اس میں اس زمین میں راستے بنا دیا، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، تاکہ تم راستہ پاؤ، اپنی منزل تک پہنچ سکو۔ والذی نزل من السماء ماء بقدر، اور اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں سے بارش کو نازل فرمایا، پانی نازل فرمایا، بقدر ایک مقدار میں، ایک لمٹ میں، فانشرنا به بلدۃ میتا، بس اس بارش کے ذریعے ہم نے، بارش کے پانی کے ذریعے ہم نے یعنی سوکھی ہوئی زمین کو ہم نے زندہ کیا، یعنی ہری بھری ہم نے کر دیا۔ کذالک تخرجون، اسی طرح تم کو قیامت کے دن قبروں سے تم کو نکالا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ والذی خلق الازواج کلها، اللہ وہی ہے جس نے تمام ازواج کو یعنی جوڑوں کو پیدا فرمایا۔ وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، اور اس نے تمہارے فائدے کے لیے کشتیوں کو اور مویشیوں کو تمہارے لیے سواری بنا دیا، کشتیوں کو اور بعض مویشیوں کو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سواری بنا دیا۔ لتستووا علی ظہوری، تاکہ تم اچھی طرح تم سواری کرو، علی ظہوری اس کی پشت پر، یعنی کشتیوں کی پشت پر یا مویشیوں کی پشت پر۔ ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر تم اپنے رب کی نعمت کو، احسان کو یاد کرو، اذا استویتم علیہ، جب تم سواری پر براجمان ہو جاؤ، اچھی طرح بیٹھ جاؤ تو تم یہ کہو، وتقولوا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، سخر لنا ھذا، جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو تابع کر دیا، یعنی ان مویشیوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے کنٹرول میں دے دیا، ہم اس پر سوار ہو کر اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ وما کننا لہ مقرنین، اور ہم اس کی طاقت رکھنے والے نہیں تھے، اس کو تابع کرنے والے نہیں تھے۔ وإنا إلی ربنا لمنقلبون، اور یقیناً ہم اپنے رب کی جانب لوٹنے والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 14، یہ 6 آیتیں تلاوت کی گئی، اب اس کی تفسیر پیش کی جا رہی ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ أَيَّ الْمُشْرِكِينَ
من خلق السماوات والارض لیقولن خلقهن العزیز العلیم الذی جعل لكم الارض مہدا کوفی وغیرہ مہادا ای موضع قرار وجعل لكم فیہا سبلا طرقا لعلکم تہتدون لکی تہتدوا فی اسفارکم۔ وَلَئِن قسم ہے اے حبیب اگر آپ ان سے پوچھیں گے، یعنی ان مشرکوں سے، کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، تو ضرور وہ کہیں گے کہ ان آسمانوں اور زمین کو اس اللہ نے پیدا کیا جو غالب ہے، جو ہر چیز پر غالب ہے، جو خوب جاننے والا ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، جس نے تمہارے فائدے کے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا۔ کوفی نے مہدن پڑھا، اور کوفی کے علاوہ دیگر جو قراء کرام ہیں انہوں نے مہادا پڑھا۔ الذی جعل لکم الارض مہادا ای موضع قرار، یعنی رہنے کی جگہ بنا دیا۔ وجعل لکم فیہا سبلا لعلکم تہتدون، اور اس نے اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیے تاکہ تم اپنے سفروں میں اپنی منزل تک پہنچنے کا راستہ حاصل کر سکو۔ والذی نزل من السماء ماء بمقدار یسلم معه العباد ويحتاج إليه البلاد فأنشرنا فأحيينا به فأحيينا عدول من المغايبة إلى الإخبار لعلم المخاطب بالمراد به بلدة ميتا يزيد ميتا كذلك تخرجون من قبوركم أحياء تخرجون حمزة وعلي ولا وقف على العليم لأن الذي صفته وقد وقف عليه أبو حاتم على تقديره هو الذي لأن هذه الأوصاف ليست من مقول الكفار لأنهم ينكرون الإخراج من القبور فكيف يقولون كذلك تخرجون بل الآية حجة عليهم في إنكار البعث والذي نزل، اللہ وہ ہے جس نے آسمان سے بارش کو نازل فرمایا، بقدر ایک مخصوص مقدار میں، لمٹ میں، بمقدار ایک ایسی مقدار میں اللہ تعالیٰ نازل فرمایا جس مقدار کے ساتھ بندے محفوظ رہتے ہیں اور جس کی شہروں کو ضرورت پڑتی ہے، یعنی جتنی ضرورت ہے پانی کی اتنی ہی اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نازل نہیں فرماتا کہ جس کی وجہ سے لوگوں یعنی پوری دنیا غرق ہو جائے، ایسا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بارش جو نازل فرماتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک مقدار کو بھی متعین فرماتا ہے کہ کتنی بارش نازل کرنا ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ کی حکمت اور اللہ کی قدرت کے تحت ہے۔ فَأَنشَرْنَا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس بارش کے پانی سے ہم سوکھی ہوئی زمین کو ہم تر و تازہ کرتے ہیں، اس کو زندہ کرتے ہیں۔ فَأَنشَرْنَا فَأَحْيَيْنَا، بس ہم اس کے ذریعے یعنی مردار زمین کو ہم زندہ کرتے ہیں۔ عدول، یہاں پر غائب کے صیغے سے متکلم کے صیغے کی طرف یعنی کلام کو پھیر دیا گیا۔ والذی نزل من السماء، یہ غائب کا صیغہ ہے، یعنی اللہ وہ ہے جس نے آسمان سے بارش کو نازل فرمایا۔ پھر آگے اللہ فرما رہا ہے فانشرنا بھی، بس ہم نے اس کے ذریعے سے، اس بارش کے ذریعے سے ہم نے مردہ شہروں کو ہم نے زندگی عطا کی، یعنی سوکھی ہوئی زمین کو ہم تر و تازہ بنا دی۔ کذالک تخرجون، اسی طرح تم کو نکالا جائے گا، یعنی بارش کے ذریعے یہ مثال دے کے اللہ تعالیٰ کافروں کو یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا تم انکار کر رہے ہو، یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، قیامت کے دن تمام لوگوں کو زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ۔ جیسے اللہ تعالیٰ سوکھی ہوئی زمین کو ہری بھری فرماتا ہے، بارش کے ذریعے زندہ کرتا ہے، تو اسی طرح لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا قیامت کے دن، اور تمام لوگوں کو اپنی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ جمع کرے گا، حساب و کتاب لے گا۔ تو بعض کو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان فرمایا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ فرمائے گا پوری دنیا کو، تمام لوگوں کو۔ کذالک تخرجون من قبورکم احیاء، اسی طرح تم کو نکالا جائے گا، من قبورکم تمہاری قبروں سے، احیاء زندہ کر کے، تخرجون
حمزہ اور علی تخرجون پڑھے، خرج یخرجو خروجن نکلنا، اسی طرح تم قبروں سے نکلو گے، کذالک تخرجون اگر باب فعال سے پڑھا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ تم کو قبروں سے نکالا جائے گا۔ ولا وقف علی العلیم، اور یہ جو آیت مبارکہ ہیں خلقہن العزیز العلیم، العلیم پر وقف نہیں ہے، اس کو ملا کے پڑھنا ہے، خلقہن العزیز العلیم الذی جعل لکم الارض، کیونکہ الذی اس کی صفت ہے، اور اس پر ابو حاتم جو ایک قاری ہے انہوں نے وقف کیا ہے کہ یہاں پر ہوا محذوف ہے، هو الذی جعل لکم الارض لأن هذه الاوصاف، کیونکہ یہ جو اوصاف ہے، یہ جو صفتیں ہیں، یہ کافروں کا قول نہیں ہے۔ کافر تو صرف یہ کہتے تھے کہ آسمان اور زمین کو اللہ پیدا کرے، لیکن اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا، اس کو وہ لوگ نہیں مانتے تھے، اس کا انکار کرتے تھے۔ اور یہ مانتے ہوئے بھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آسمانوں اور زمین کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کے باوجود وہ خدا کے ساتھ بتوں کو شریک کرتے تھے، خدا کی عبادت نہیں کرتے تھے لوگ۔ اسلام یہ حکم دیتا ہے، قرآن مجید میں توحید کی تعلیم دی گئی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، معبود ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو عبادت صرف خدا کی جائے گی، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ معبود برحق صرف اللہ ہے۔ کذالک لأنہم ینکرون الاخراج من القبور، کیونکہ کفار قبروں سے زندہ کیے جانے کا انکار کرتے، یعنی قبروں میں انسان دوبارہ زندہ ہوگا، قبر سے نکالا جائے گا قیامت کے دن، اس کا وہ لوگ انکار کرتے تھے کفار۔ فکیف یقولون، تو وہ کس طرح یہ بات کہہ سکتے ہیں، کذالک تخرجون، بل الآیت، بلکہ یہ آیت ان کے خلاف دلیل ہے، یعنی کافروں کے خلاف یہ آیت مبارکہ، کافر بعث کا انکار کرتے ہیں، جبکہ یہ آیت مبارکہ بعث کو ثابت کر رہی ہے، یعنی عقیدہ بعث، قیامت اور حشر و نشر کے عقیدے کو یہ آیت مبارکہ بیان کر رہی ہے۔ والذی خلق الازواج الاصناف، اللہ وہی ہے جس نے تمام قسم کی چیزوں کو پیدا فرمایا، تمام قسم کے جوڑوں کو اللہ تعالیٰ پیدا فرمایا، یعنی انسانوں میں، جانوروں میں، چرند و پرند میں بھی اللہ تعالیٰ جوڑوں کو رکھا ہے، مویشیوں میں بھی اللہ تعالیٰ رکھا ہے، یہ اللہ کی شان قدرت ہے، کمال قدرت ہے یہ اللہ کی۔ الاصناف کلھا، تمام قسم کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ پیدا فرمایا۔ وَجَعَلَ لَكُمْ، اور اس نے تمہارے لیے، تمہارے فائدے کے لیے بنایا کشتیوں میں سے اور مویشیوں میں سے وہ چیزیں جس پر تم سواری کرتے ہو، یعنی کشتیاں بھی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پیدا فرمائے اور اس پر تم سواری کرتے ہو، اور مویشیوں پر بھی تم سوار ہوتے ہو، گھوڑے وغیرہ پر۔ ای ترکبونہ، یقال رکیبوا فی الفلک ورکیبوا الانعام، فغلب المتعدی بغیر واسطۃ لقوتہ علی المتعدی بواسطۃ فقیل ترکبونہ۔ رکیبہ یرکب رکوبا، سوار ہونا، یہ جو فعل ہے بغیر فی کے بھی استعمال ہوتا ہے اور فی کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے۔ رکیبوا فی الفلک، وہ سوار ہو گئے کشتی میں، ورکیبوا الانعام، وہ سوار ہو گئے، سواری کیے مویشیوں پر، جانوروں پر۔ تو یہ یعنی وہ فعل جو بغیر واسطے کے، فی کے واسطے کے بغیر متعدی ہوتا ہے، اس کو غلبہ دیا گیا واسطے کے ذریعے متعدی ہونے والے پر، کیونکہ بغیر واسطے کے جو متعدی ہوتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے فعل۔ فقیل، بس کہا گیا ترکبونہ، تم اس پر سواری کرتے ہو۔ لتستووا علی ظہورہ، ای علی ظہور ما ترکبونہ وهو الفلك والانعام، ثم تذكروا نعمة ربكم، ثم تذكروا بقلوبكم نعمة ربكم اذا استويتم عليه وتقولوا بألسنتكم سبحان الذي سخر لنا هذا ذلل لنا هذا المركوب وما كنا له مقرنين مطيقين، يقال أقرن الشيء إذا أطاقه، وحقيقة أقرنه وجد قرينته، لأن الصعب لا يكون قرينة للضعيف، وإنا إلى ربنا لمنقلبون لراجعون في المعاد۔ قيل يذكرون عند ركوبهم
مراکب الدنیا آخر مرکبہم منہا وہو الجنازہ لتستووا، تاکہ تم اچھی طرح براجمان ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، علی ظہورہ، ان چیزوں کے پشت پر جس پر تم سوار ہوتے ہو، اور وہ کشتی ہے اور مویشی ہیں۔ پھر تم یاد کرو اپنے دلوں سے یا دلوں میں اپنے رب کی نعمت کو، اپنے رب کے احسان کو۔ کیا احسان ہے؟ اللہ تعالیٰ جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا، انسانوں کے تابع کر دیا۔ ہاتھی پر انسان سواری کر رہا ہے، گھوڑے پر سواری کر رہا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، تاکہ پھر تم اپنے دلوں سے یا دلوں میں اپنے رب کے احسان کو یاد کرو۔ اذا استویتم علیہ، جب تم اس پر اچھی طرح سوار ہو جاؤ، یعنی مویشیوں پر ہی۔ وتقولوا، اور تم کہو اپنی زبانوں سے، یعنی دل سے اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اللہ کے احسان کو، کہ اللہ تعالیٰ ہم پر یہ احسان فرمایا، کہ یہ چیزیں اللہ ہم کو عطا فرمایا، یہ چیزیں، ان سواریوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے کنٹرول میں دے دیا۔ پھر زبان سے تم دل سے بھی اللہ کے احسان کو یاد کرو، دل میں بھی یاد کرو، اور زبان سے بھی اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے یہ جملے کہو۔ سواری پر سوار ہوتے وقت یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ سبحان الذی سخر لنا، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے تابع کر دی ہے ان چیزوں کو، یعنی ذلل لنا ھذا المرکوبہ، اس سواری کو اللہ تعالیٰ ہمارے تابع کر دیا۔ وما کننا لہ مقرنین، اور ہم اس کی طاقت رکھنے والے نہیں تھے۔ یقال اقرن یقرن، اقران کے معنی طاقت رکھنا، یعنی قوی ہیکل طاقتور جانور بظاہر انسان کے کنٹرول میں آنا یہ مشکل تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ذریعے، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے آسان ہے، تو اللہ تعالیٰ آسان کر دیا، جانوروں کو انسان کے کنٹرول میں دے دیا۔ انسان جانوروں پر سواری کر رہا ہے، سوار ہو رہا ہے، اور کشتی کو اللہ تعالیٰ انسان کے کنٹرول میں دے دیا، انسان کشتی پر بھی سواری کر رہا ہے، تو یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ وما كنا له مقرنین مطیقین، یقال اقرن الشیء اذا اطاقه، اقرن یقرن، اقران کے معنی آتے ہیں طاقت رکھنا۔ اقرن الشیء کہا جاتا ہے، یعنی وہ شخص اس چیز کی طاقت رکھا، اذا اطاقه، وحقیقت اقرنہ، اقرنا کے اصل معنی یہ قرین سے ہے، قرین کے معنی ساتھی، دوست۔ اقرنا کے معنی بتا رہے ہیں، اقرنہ وجد قرینتہ، وہ اس کے اپنے قریب، وہ اس کو پایا اپنا ساتھی، یعنی اپنے لیے آسان پایا، کیونکہ جو چیز سخت ہوتی ہے وہ کمزور، جو شخص یا جو چیز سخت ہوتی ہے وہ کمزور چیز کی ساتھی نہیں بن سکتی۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔ لَرَاجِعُونَ، یعنی اس سواری پر بیٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو یہ یاد دلا رہا ہے کہ اے انسان، جب تو اس سواری پر بیٹھ جائے تو اس سواری کی وجہ سے تو خوش ہو کر دنیا میں ہی مگن نہ ہو جا، بلکہ یہ بھی تصور رکھ کے تجھے اللہ کی بارگاہ میں ایک سواری پر بیٹھ کر جانا ہے، یعنی جنازے پر تجھ کو لے جایا جائے گا، آخری سواری، یعنی دنیا کی گاڑیوں پر سوار ہوتے وقت، دنیا کی سواریوں پر سوار ہوتے وقت تم آخرت کی سواری کو مت بھول جاؤ، دنیا کی جو آخری تمہاری سواری ہے اس کو بھی یاد کرو۔ لراجعون، یقیناً ہم لوٹنے والے ہیں اپنے رب کی طرف، فی المعاد، آخرت میں۔ قیلا، کہا گیا، یذکرون عند رکوبہم، وہ لوگ یاد کریں گے، یعنی لوگ یاد رکھیں گے، لوگ یاد کرتے ہیں اپنی سواری کے وقت، دنیاوی، اپنے سوار ہوتے وقت دنیاوی سواریوں میں، یعنی جب لوگ دنیاوی سواریوں پر سوار ہوتے ہیں تو اس وقت ان کی دنیا کی جو آخری سواری ہے اس کو یاد کرتے ہیں۔ وہو الجنازہ، اور وہ جنازہ ہے۔ وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان اذا وضع رجلہ فی الرکاب قال بسم اللہ فاذا استوى علی الدابۃ قال الحمد للہ علی کل حال سبحان الذی سخر لنا ھذا الی قولہ لمنقلبون وکبر ثلاثا وہلل ثلاثا وقالوا اذا رکب فی السفینۃ قال بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ وحکی ان قوما رکبوا وقالوا سبحان الذی سخر لنا ھذا الآیہ وفیہم رجل علی ناقۃ لا تتحرک ہزالا فقال انی مقرن لہذه فسقط منها لوثبتها واندقت عنقه وينبغي ألا يكون ركوب العاقل للتنزه والتلذذ بل للاعتبار
ويتأمل عنده أنه هالك لا محالة ومنقلب إلى الله غير منفلد من قضائه. وعن النبی، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے مروی انہ کان، کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب اپنا قدم مبارک رکاب میں رکھتے تو آپ کہتے ہیں بسم اللہ. پر جب آپ سواری پر سوار ہو جاتے، اچھی طرح بیٹھ جاتے، یعنی سوار ہوتے وقت بسم اللہ بولتے، سوار ہونے کے لیے یعنی جانور کی پشت پر بیٹھنے کے لیے، سواری پر بیٹھنے کے لیے جب آپ اپنا پیر رکاب میں رکھتے ہیں تو اس وقت بسم اللہ بولتے. جب بیٹھ جاتے ہیں تو اس وقت آپ یہ کہتے ہیں الحمدللہ علی کل حال، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے ہر حال میں. سبحان الذی سخر لنا ھذا، یہ پوری آیت مبارکہ تلاوت فرمائیں. پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس سواری کو ہمارے تابع کر دیا. وما کننا لہ مقرنین، اور ہم اس کی طاقت رکھنے والے نہیں تھے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. لَرَاجِعُونَ فِي الْمَعَادِ، یعنی آخرت میں ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے. قیلہ، کہا گیا کہ لوگ وَكَبَّرَ ثَلَاثًا، اور 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور 3 مرتبہ تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. تو یہ سواری پر سوار ہوتے وقت حضور کی جو سنتیں ہیں یہ ہیں کہ سواری پر سوار ہونے کے لیے جب پہلا قدم رکھیں تو بسم اللہ کہیں. سواری پر بیٹھنے کے بعد الحمدللہ علی کل حال، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ پڑھیں. اس کے بعد 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں اور 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ. یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، یہ سواری پر سوار ہونے کے آداب ہیں. وقالوا، علماء کرام نے کہا، مفسرین نے، کہ جب انسان سوار ہو کشتی میں اگر سوار ہونے تو اس کی دعا لگے بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم. بسم اللہ، اللہ ہی کے نام سے اس کشتی کا چلنا ہے اور اس کشتی کا رکنا ہے. ان ربی، بے شک میرا رب خوب بخشنے والا خوب رحم کرنے والا ہے. یعنی نوح علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کیا. نوح علیہ السلام جب طوفان آیا تو ایمان والوں سے آپ نے فرمایا، اپنے ساتھ والوں سے فرمایا جو لوگ آپ پر ایمان لائے تھے، وقال ارکبوا فیہا، کہ اے لوگوں تم اس کشتی میں سوار ہو جاؤ. بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کا نام لے کر. بسم اللہ مجریہا و مرساہا، یعنی کشتی کا چلنا اور اس کا رکنا اللہ کے حکم سے، اللہ کے نام سے. بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم. تو یہ آیت مبارکہ، یہ جو دعا ہے، یہ کشتی پر سوار ہوتے وقت یہ دعا پڑھنا چاہیے. اور عام سواریوں کے وقت یہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. اور دوسری روایت میں اور بھی مزید دعائیں ہیں، جیسے گھر سے باہر نکلتے وقت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا پڑھتے تھے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. پھر ایک روایت میں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اور سفر کے لیے خاص دعا ہے، سفر میں یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا گیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت بھی. اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما تحب وترضى. اللہم ہون علینا سفرنا ھذا واطوی عنا بعدہ. اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الحضر. تو یہ بڑی دعا ہے تفصیلی. اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل والمال والولد. اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی الاہل والمال والولد. تو یہ دعا بھی سفر میں آسانی کے لیے اور تمام حادثات سے بچنے کے لیے بہترین دعا ہے. تو مسنون دعائیں
پڑھنا چاہیے سفر کے دوران۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ سنت پر عمل کرنے کا بھی ہم کو ثواب ملے گا، اور ذکر الہی کا بھی ہم کو ثواب ملے گا، اور جانی و مالی نقصانات سے بھی ہم محفوظ رہیں گے۔ تو مسافر سفر کرنے والا یا سواری پر سوار ہونے والا یہ دعائیں پڑھے گا تو اس میں اللہ کا شکر بھی ادا ہوگا، یعنی شکر الہی ادا کرنے والوں میں، شاکرین میں اس کا شمار ہوگا، اور اللہ کی خاص رحمت ان دعاؤں کے پڑھنے والوں پر ہوتی ہے۔ تو کشتی میں اگر سوار ہو تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ وحکیہ، یہ بیان کیا گیا ہے واقعہ کہ ان قومن کے قوم رکیبو سوار ہوئی، وقالوا، اور انہوں نے کہا، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ یہ پوری آیت مبارکہ پڑھے۔ لیکن اس قوم میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو ایک اونٹنی پر سوار تھا، ایسی اونٹنی جو لاغری کی وجہ سے نہیں چل سکتی تھی، حرکت نہیں کر سکتی تھی۔ تو اس شخص نے کہا کہ بے شک میں اس اونٹنی پر طاقت رکھتا ہوں، یعنی میں اس اونٹنی کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکتا ہوں، اپنی طرف سے میں کنٹرول کر سکتا ہوں۔ جیسا ہی یہ جملہ کہا تو وہ فوراً اونٹنی سے گر گیا، اونٹنی کے بدکنے کی وجہ سے، بے قابو ہونے کی وجہ سے، واندقت عنقہ، اور اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ تو یہ گویا کہ اس آیت کے مطابق یہ واقعہ ہے۔ آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما رہا ہے کہ لوگ، انسان جانوروں کو اپنے تابع کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، جانوروں پر سواری نہیں کر سکتا تھا انسان اپنی طاقت کے ذریعے، نہ کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ان جانوروں کو اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی قدرت کے ذریعے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے ذریعے ان جانوروں کو انسان کے تابع اور کنٹرول میں دے دیا، اللہ تعالیٰ انسان کے تابع کر دیا۔ انسان اپنی طرف سے تابع نہیں کر سکتا تھا۔ تو لیکن ایک شخص جب یہ سمجھا کہ وہ اپنی طرف سے خدا کے فضل اور اس کی رحمت کے بغیر، خدا کی عطا کے بغیر اونٹنیوں پر کنٹرول کی وہ طاقت رکھتا ہے، جب ایسا وہ جملہ کہا تو فوراً وہ اونٹنی سے گر گیا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ اس کو بتا دیا کہ اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی طاقت کے بغیر کوئی شخص کسی چیز کو تابع نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ ایک جانور بھی انسان کے کنٹرول میں نہیں آ سکتا۔ خدا کی عطا اور خدا کی طاقت اور قدرت ہی کے ذریعے جانور انسان کے کنٹرول میں آ رہا ہے، اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں، بلکہ اس میں خدا کی قدرت کا کمال ہے، اور یہ خدا کی رحمت، خدا کا احسان اور خدا کی مہربانی ہے انسانوں پر، کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے جانوروں کو اللہ تعالیٰ تابع کر دیا۔ وَيَنبَغِي، اور مناسب یہ ہے کہ عقل مند کا سوار ہونا سواریوں پر یہ تفریح کے لیے یا لذت حاصل کرنے کے لیے نہ ہو، بلکہ عبرت حاصل کرنے کے لیے ہو۔ یعنی کسی سواری پر انسان سوار ہو رہا ہے تو اس میں تکبر نہ کرے، اترائے نہیں، بلکہ خدا کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے تمام چیزوں کو تابع کر دی۔ تو اس وقت یہ غور کرے کہ وہ اللہ کے تابع ہو جائے، جس طرح جانور انسان کے تابع ہو گیا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ خدا کے احکام کے تابع ہو جائے، خدا کے احکامات کے آگے اپنی گردن جھکا دے۔ وَيَتَأَمَّلْ، اور وہ اس وقت یہ غور و فکر کرے کہ انسان ہلاک ہونے والا ہے، لا محالۃ، یقینی طور پر، یعنی مرنے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، وہ منقلب، اور لوٹنے والا ہے اللہ کی طرف۔ اسی لیے اس آیت کے ختم پر، یعنی سواری کی جو دعا ہے اس کے آخری میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یعنی انسان کو آخرت کی تیاری کرنا چاہیے، نہ کہ دنیاوی سواریوں میں، دنیاوی گاڑیوں میں اس قدر مشغول نہیں ہونا چاہیے کہ آخرت سے وہ غافل ہو جائے، ایسا نہ ہو۔ یعنی عموماً انسان جب دنیا کی آرام دہ سواریوں پر سوار ہوتا ہے، دنیاوی عیش و عشرت میں جب مگن ہو جاتا ہے، تو اکثر انسان آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو لیکن اس آیت مبارکہ میں آخرت کا تصور دیا گیا کہ تم دنیاوی نعمتوں کو حاصل کرتے ہوئے، دنیاوی نعمتوں سے استفادہ کرتے وقت آخرت کی نعمتوں کو مت بھول جاؤ، کہ آخرت میں اس سے بڑی نعمتیں ہیں، کہیں وہ تم سے چھوٹنے نہ پائے، اس کی تم تیاری کرو، اس کے لیے نیک عمل کرو، اور آخرت کی طرف جانے کی تیاری کرو، آخرت کے لیے زاد توشہ تیار کر لو، نیک اعمال، ایمان پر قائم رہو، نیک عمل کرتے رہو، یہی آخرت میں کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے۔ تو یہاں پر آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 14 تک 6 آیتوں کی تلاوت اور اس کی تشریح، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کی گئی۔
اس میں عنایتوں میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان فرمایا، آسمان اور زمین کا ذکر فرمایا، اور آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا، اس کا ذکر فرمایا، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا جو عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ انسان کو زندہ کرے گا، جیسے اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، سوکھی ہوئی زمین کو ہری بھری کرتا ہے، تو اسی طرح انسان کے سوکھے ہوئے جسم کو جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، جو بالکل مٹی میں مل گیا ہے، اس کو دوبارہ اللہ زندہ کرے گا، اللہ قادر ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سواریوں کا ذکر فرمایا کہ کشتیوں کو اور جانوروں کو اللہ تعالیٰ انسان کے تابع کر دیا ہے، بعض جانوروں پر انسان سواری بھی کرتا ہے اور کشتیوں پر سواری کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتایا کہ سواریوں پر سوار ہوتے وقت تم یہ کہو سبحان الذی سخر لنا، یعنی اپنے رب کے احسان کو یاد کرو، اپنے رب کی نعمت کو دل سے یاد کرو اور زبان سے یہ کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ اخیر میں اس دعا کے اخیر میں سواری کی جو دعا ہے اس میں آخرت کا تصور دیا گیا کہ دنیاوی سواریوں کو دیکھ کر اس پر سوار ہوتے وقت تم آخرت کو مت بھول جاؤ، یہ ذہن میں رکھو کہ ایک نہ ایک دن تم کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے، ان سواریوں کو چھوڑ کر جانا ہے، اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ اس کے بعد آیت نمبر 15 وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ۔ وَجَعَلُوا لَهُ، اور وہ لوگ یعنی وہ کفار و مشرکین خدا کے لیے اپنے بندوں میں اس کے بندوں میں سے ایک حصے کو اللہ کے ساتھ شریک کر دی، یعنی کچھ بندوں کو وہ لوگ خدا کے ساتھ شریک کر دی۔ ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آسمان اور زمین کو خدا پیدا کیا، پھر دوسری طرف خدا ہی کی مخلوق، خدا ہی کے بندوں میں سے کچھ بندوں کو خدا کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، بندوں کو بھی وہ لوگ خدا بول رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ ایک طرف تو خدا کی قدرت کا اعتراف بھی کر رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ آسمان اور زمین کو پیدا کیا، پھر غیر اللہ کو خدا بھی مان رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ان کا طریقہ غلط ہے۔ ان الانسان لکفور مبین، بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، کھلے طور پر ناشکری کرنے والا، یعنی سب سے بڑی ناشکری یہ ہے کہ یعنی خدا کا انکار کرنا، خدا کی توحید کو نہ ماننا، یہی سب سے بڑی ناشکری ہے۔ تو مشرکوں کی اور کافروں کی بڑی ناشکری ہے کہ وہ لوگ خدا تعالیٰ کے احسانات کو ماننے کے بجائے، خدا تعالیٰ کے احسانات کو ماننے کے بجائے خدا تعالیٰ کا ہی انکار کر رہے ہیں، یعنی خدا کے احسانات کا بھی انکار کر رہے ہیں، خدا کے خدا ہونے کا بھی وہ لوگ انکار کر رہے ہیں، کفار خدا کی الوہیت کا انکار کر رہے ہیں، یہی سب سے بڑی ناشکری۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے تمام احسانات کا تقاضا تو یہ تھا کہ خدا کی توحید کو مانا جائے، تو خدا تعالیٰ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، لیکن یہ کفار، یہ مشرکین خدا تعالیٰ کا انکار کر رہے ہیں، خدا تعالیٰ کے ساتھ بندوں کو شریک کر رہے ہیں۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، متصل، یہ متصل ہے، یہ کلام متصل ہے اس آیت کے ساتھ برا، آیت نمبر 9 سے تعلق ہے، آیت نمبر 15 کا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے محبوب قسم ہے اگر آپ ان سے پوچھیں گے، ان کافروں اور مشرکین سے کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو کفار اور مشرکین کہیں گے، ضرور کہیں گے کہ ان آسمان اور زمین کو اس اللہ نے پیدا کیا جو غالب ہے، جاننے والا ہے۔ اور اب یہاں پر وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، خدا کے بندوں میں سے ہی بعض بندوں کو خدا کے ساتھ شریک کر رہے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ أَيْ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ من خالق عن خالق السماوات والارض لَيَعْتَرِفُنَّ بِهِ، اے حبیب اگر آپ ان سے پوچھیں گے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے کے والے کے بارے میں تو ضرور وہ اس کا اعتراف کریں گے کہ آسمان اور زمین کا خالق اللہ ہے۔ وَقَدْ جَعَلُوا لَهُ مَعَ ذَلِكَ الْاعْتِرَافِ، جبکہ وہ لوگ اس اعتراف کے باوجود خدا کے شریکوں کو بنا لی، اس کے بندوں میں سے بعض بندوں کو خدا کا شریک بنا لی۔ اعتراف یعنی مان لیے کہ آسمان اور زمین کا خالق اللہ ہے، پھر خدا کے ساتھ بندوں کو شریک کر رہے ہیں، جبکہ بندے عاجز اور بے بس ہیں، مجبور اور لاچار مخلوق کو وہ لوگ قادر مطلق کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، خدا کی قدرت کے برابر قرار دے رہے ہیں، تو یہی تو شرک ہے۔ خدا کی ذات یا صفات میں کسی اور کو شریک کرنا یہی شرک ہے، خدا کی ذات کی طرح کسی اور ذات کو ماننا یہ شرک ہے، خدا کی صفات کی طرح کسی اور کی صفت کو ماننا یہ شرک ہے۔
تو قرآن شرک کی ہر قسم کا رد کر رہا ہے. کسی قسم کا شرک ناقابل برداشت ہے شریعت، اور اس کی سزا اور اس کا جرم جہنم ہے. ایسے مجرمین کی سزا جو شرک کرنے والے جہنم ہے. ان الانسان لکفور مبین ای قالوا البنات یعنی یقالوا الملائکۃ بنات اللہ، یعنی یہ کافروں نے کہا، مشرکین نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو فرشتوں کو اللہ کی بیٹی کہنا، بیٹی کیونکہ اولاد، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، باپ کا جز ہوتے ہیں یہ لوگ، یعنی پارٹ، حصہ. تو یہ لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ رہے ہیں. اللہ کا جز نہیں ہے، جز کل سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ نور ہے. باپ اور بیٹے میں جزئیت کا تعلق ہوتا ہے. بیٹا اپنے والد کا پارٹ یعنی حصہ ہوتا ہے، اس کے جسم ہی کا ایک حصہ ہے. تو اللہ تعالیٰ حصوں سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کوئی مخلوق اللہ کی ذات کا حصہ بنے ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے. اللہ کی ذات نور ہے. اللہ تعالیٰ بیٹیوں سے، بیٹوں سے، اولاد سے پاک ہے، وحدہ لا شریک ہے. فجعلوہم جزءا لہ، تو یہ کفار اور یہ مشرکین فرشتوں کو خدا کا جز بنا دی. وبعضا منہ، اور خدا کا حصہ قرار دی. یہ شرک ہے. کما یکون الولد، جیسا کہ اولاد اپنے والد کا حصہ ہوتی ہے، جز ہوتی ہے، پارٹ ہوتی ہے. جزو ون، ابو بکر اور حماد جزو ون پڑے ہوئے، قرآن میں جزءاً ہے. ان الانسان لکفور مبین لجحود للنعمت ظاہر جحود، یقیناً انسان، بے شک انسان نعمتوں کو جھٹلانے والا ہے کھلے طور پر. لأن نسبت الولد الیہ کفر، کیونکہ اولاد کی نسبت خدا کی طرف کرنا، یعنی خدا کے لیے اولاد کو ماننا، خدا کے لیے اولاد ہے یہ کہنا، یہ کیا ہے؟ کفر ہے. والکفر اصل الکفران، اور کفر ہی اصل ناشکری ہے. یعنی سب سے بڑی ناشکری کیا ہے؟ خدا کا انکار کرنا، خدا کے لیے شریک کو ماننا، خدا کا شریک ماننا، خدا کے لیے اولاد ماننا. یہ کیا ہے؟ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا ظلم ہے، اور یہ سب سے بڑی ناشکری ہے. آیت نمبر 16، ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین. ام اتخذ، کیا خدا تعالیٰ بنا لیا ان مخلوقات میں سے جس کو وہ پیدا کیا، اس میں سے اللہ تعالیٰ منتخب کر لیا بیٹیوں کو، اور وہ تم کو خاص کر دیا بیٹوں کے ساتھ. یعنی کفار مکہ بیٹیوں کو ناپسند کرتے تھے. لوگ بیٹی اگر پیدا ہو تو اس کو زندہ دفن کرتے تھے جاہلیت میں. اسلام نے اس سے منع کیا، اور بیٹوں کو اپنے لیے پسند کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کافروں کے نظریے اور ان کے عقیدے کا رد کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ تم لوگ یہ کہہ رہے ہو کہ خدا کے بیٹیاں ہیں اور بیٹے تمہارے لیے، تو کیا تم جس مخلوق کو اپنے لیے پسند نہیں کریں، کیا تم اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دو گے؟ کیا اللہ تعالیٰ اپنے مخلوقات میں سے بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ اختیار کرے گا اور تم کو بیٹوں کے ساتھ خاص کرے گا؟ ایسا نہیں. اگر اللہ تعالیٰ کو اختیار کرنا ہی اگر ہوتا تو بیٹوں کو اللہ تعالیٰ اختیار کرتا. اللہ تعالیٰ کو نہ بیٹوں کی ضرورت ہے نہ بیٹیوں کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ دونوں سے بھی پاک ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں. وحدہ لا شریک ہے، بے نیاز ہے، قادر مطلق ہے. ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین، ای بل اتخذ والحمزۃ للانکار تجہیلا لهم وتعجیبا من شأنهم حیث ادعوا انہ اختار لنفسه المنزلة الادنى ولهم الاعلی. بل کیا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے بیٹیوں کو اختیار کرے گا؟ اختیار کر لیا اور تم کو بیٹوں کے ساتھ خاص کر لیا. یعنی یہ حمزہ انکار کے لیے، یعنی نہیں کیا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ بیٹیوں کو اختیار نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں نہیں ہیں. تجہیلا لہم، یعنی کافروں کو جاہل قرار دیتے ہوئے اور ان کی حالت پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے، تعجب دلاتے ہوئے کہ وہ لوگ دعویٰ کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لیے ادنا چیز کو اختیار کر لیا اور ان کے لیے اعلیٰ کو اللہ تعالیٰ اختیار کیا. ایسا کیوں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اپنے لیے اعلیٰ اختیار کرے گا.
تو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بھی نہیں ہیں، بیٹے بھی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ بیٹے اور بیٹیوں سے، بیوی اور بچوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، آیت نمبر 17 ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان کافروں میں سے، ان مکے کے کافروں میں سے کسی شخص کو جب خوشخبری دی جاتی ہے اس چیز کی جس کی وہ مثال بیان کیا رحمان کے لیے، رحمان کے لیے کیا قرآن؟ بیٹی، یہی جس چیز کی مثال وہ خدا کے لیے دے رہا ہے کہ خدا کی بیٹی یہ کہہ رہا ہے کہ یہی چیز جب اس کو اس کی خوشخبری دی جاتی ہے بیٹی کی تو اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے اور وہ غصے سے بھر جاتا ہے، یعنی اس بات کو سننا گوارا نہیں کر رہا اور ایسی چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہا ہے، یعنی تعجب ہے اس کی جہالت پر کہ جو چیز وہ اپنے لیے پسند نہیں کر رہا ہے تو وہ چیز خدا کے لیے کیسے مناسب ہو سکتی ہے؟ خدا تعالیٰ تو اس سے پاک ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، اور جب ان میں سے، ان کافروں میں سے، ان مشرکوں میں سے کسی شخص کو خوشخبری دی جاتی ہے اس چیز کی، اس بیٹی کی جس کی وہ مثال بیان کیا رحمان کے لیے، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غصے سے بھر جاتا ہے۔ بالجنس، یعنی اس جنس کی جب اس کو خوشخبری دی جاتی ہے جس کو اس نے خدا کے لیے مثال قرار دیا، یعنی شبہ لہ، خدا کے مشابہ قرار دیا اس کو، لأنہ اذا جعل الملائکۃ، کیونکہ جب وہ فرشتوں کو بنا دیا، جب کافر ہو اللہ کا جز اور اللہ کا بعض، تو وہ گویا کہ فرشتوں کو بنا دیا اسی کے جنس میں سے اور اس کے جیسا، جبکہ اللہ تعالیٰ کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے، لا مثل لہ، لا مثال لہ، لیس کمثلہ شیء، لأن الولد، کیونکہ اولاد، لا یکون، نہیں ہوتی مگر والد کے جنس سے، اللہ تعالیٰ پاک ہے اولاد سے۔ لیکن جب بیٹی کی خوشخبری اس کو دی جاتی ہے جس بیٹی کی مثال وہ خدا کے لیے دیا تھا کہ خدا کی بیٹیاں ہیں کہہ رہا تھا، تو اس کی خوشخبری جب اس کو دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غصے سے، یعنی غصے سے وہ برہم ہو جاتا ہے غصے کی وجہ سے۔ یہ انہم نسبوا الیہ ھذا الجنس، یعنی کفار اور مشرکین خدا کی طرف اس جنس کو منسوب کی، یعنی بیٹیوں کی جنس کو۔ ومن حالہم، جبکہ ان کی حالت یہ ہے، جبکہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی شخص سے کہا جاتا ہے کہ تجھے، تیرے لیے بیٹی ہوئی، تجھ کو بیٹی ہوئی، تو یہ غتما، وہ غمزدہ ہو جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے، وربدہ واربدہ وجہہ، اور اس کا چہرہ لال ہو جاتا ہے غصے کی وجہ سے، تعسف کی وجہ سے، وہ مملون، اس حال میں کہ وہ غصے سے، غم سے بھر جاتا ہے، بے چینی۔ ذلول کے معنی ذلہ، یذلو کے معنی ہونا۔ اوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، آیت نمبر 18، کیا یہ انسان، یہ کافر اس کو، اس مخلوق کو خدا کی بیٹی قرار دے رہا ہے، خدا کے ساتھ، خدا کے جیسا قرار دے رہا ہے، جو نرم و نازک انداز میں جو نشو نما پاتی ہے، وہ ہوا، جبکہ وہ جھگڑے میں اپنی بات کو ظاہر نہیں کر سکتی۔ ای او یجعل للرحمن من الولد من هذه الصفة، من هذه الصفة المذمومة، من هذه الصفة المذمومة صفته، وهو أنه ينشأ في الحلية، أي يتربى في الزينة والنعمة، وهو إذا احتاج إلى مجاناة الخصوم ومجاراة الرجال كان غير مبين، ليس عنده بيان ولا يأتي ببرهان، وذلك لضعف عقولهن۔ قال مقاتل لا تتكلم المرأة إلا وتأتي بالحجة عليها، وفيه أنه جعل النشأة في الزينة في الزينة من المعايب، فعلى الرجل أن يجتنب ذلك ويتزين بلباس التقوى۔ ومن منصوب المحل، والمعنى أو جعلوا من ينشأ في الحلية، يعني البنات لله عز وجل۔ ينشأ حمزة وعلي وحفص، أي يربى، قد جمعوا في كفرهم 3 كفرات، وذلك أنهم نسبوا إلى الله الولد ونسبوا إليه أخس النوعين، وجعلوه من الملائكة المكرمين فاستخفوا بهم۔ کیا یہ کفار اور مشرکین
اس کو خدا کی بیٹی قرار دے رہے ہیں، خدا کے جیسا قرار دے رہے ہیں، خدا کا جز قرار دے رہے ہیں، جو نرم و نازک، جو نعمتوں میں پلتی ہے اور جھگڑوں میں اپنی بات کو ظاہر نہیں کر سکتی، اپنی دلیل کو پیش نہیں کر سکتی اور غالب نہیں آ سکتی۔ او یجعل، یعنی معنی کیا ہے، اس کی تفسیر کر رہے ہیں کہ کیا کافر رحمان کے لیے اولاد میں سے اس کو شریک کر رہے ہیں جس کی صفت یہ مذموم صفت ہے، وہ یہ ہے کہ وہ نشو و نما پاتی ہے فی الحلیتی، زینتوں میں جو پلتی ہے، عیش و آرام میں جو رہتی ہے، خوشحالی میں، وہ اذا احتاج، اور جب وہ محتاج ہوتی ہے اپنے مخالف سے مقابلہ کرنے کی اور مردوں سے مقابلہ کرنے کی، تو وہ اپنی بات کو، اپنی دلیل کو ظاہر نہیں کر سکتی، غالب نہیں آ سکتی۔ لیس عندہ، اس کے پاس کوئی بیان نہیں ہوتا، واضح کلام نہیں ہوتا، اور وہ کوئی دلیل نہیں لا سکتی، اور وہ ان کے عقلوں کی کمزور ہونے کی وجہ سے، یعنی عورت کمزور ہے مرد کے مقابلے، عورت مغلوب ہے، آدمی مرد غالب ہے، تو کیا وہ عورتوں کو، کیا وہ بیٹیوں کو خدا کی یعنی خدا کے لیے خاص کر رہے ہیں، یعنی بیٹیوں کو خدا کا جز قرار دے رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ بیٹیوں سے بھی پاک ہے، بیٹوں سے بھی پاک ہے، یعنی لوگ منسوب بھی کر رہے ہیں تو ایسی چیز کو جو انتہائی کمزور جنس ہے، کمزور قسم کی مخلوق ہے، اس کو خدا کا شریک قرار دے رہے ہیں۔ افسوس ہے ان پر، ان کافروں پر۔ قال مقاتل نے کہا، یہ ایک مفسر ہے، فرماتے ہیں لا تتکلم المرأة، عورت بات نہیں کرتی مگر اپنے ہی خلاف دلیل لاتی ہے، جیسا ایک حدیث پاک میں بھی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ دیکھا کہ جہنم میں اکثر عورتیں ہیں، تو پھر ان خواتین نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری عقلیں بھی کم ہیں، ناقصات العقل ہیں عورتیں، اور دین میں بھی ناقص ہیں۔ پھر یہ فرمایا کہ ناشکری بھی اکثر عورتیں کرتی ہیں۔ وفیہ، اور اس آیت میں یہ کہ انہ جعل النشأۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے نشأہ کو، زینت میں پلنے کو عیب قرار دیا اللہ تعالیٰ۔ فعلی الرجل، بس مرد پر لازم ہے کہ وہ اس سے بچے، زیب و زینت، یعنی عورتوں کے لیے جیسے زیب و زینت کی چیزیں ہیں، ایسی چیزوں سے مرد کو بچنا چاہیے۔ وَيَتَزَيَّنَ بِلِبَاسِ التَّقْوَىٰ، اور وہ تقوی کے لباس سے آراستہ ہو، یعنی انسان کو چاہیے کہ وہ تقوی کا لباس اختیار کرے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس زیادہ بہتر ہے، یعنی اللہ سے ڈرتے رہیں، دنیا کی نعمتوں اور مرغوبات، عیش و عشرت کی طرف زیادہ مائل نہ ہو، بلکہ آخرت کی تیاری کرے۔ وَمَن يُنَشَّأُ میں جو من ہے، یہ اعراب کے اعتبار سے یہ منصوب المحل ہے، یعنی حالت نسبی میں مفعول ہو رہا ہے جعلو کا، یعنی او جعلو، کیا یہ لوگ بنا دیے اس خاتون کو، اس عورت کو خدا کا شریک قرار دے رہے ہیں جو نعمتوں میں پل رہی ہے اور جو جھگڑا کرتے وقت اپنی بات کو ظاہر نہیں کر سکتی، یعنی جو کمزور اور بے بس و لاچار ہے، کیا وہ خدا کی شریک ہو سکتی ہے؟ نہیں، خدا کا شریک تو کوئی بھی نہیں، وحدہ لا شریک ہے، وہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ معنی یہ ہے اس کے او جعلوا من ينشأ فی الحلیۃ، کیا یہ کفار اور مشرکین ان کو خدا کی بیٹیاں بنا دیے جو نعمتوں میں، عیش و عشرت میں پلتی ہیں۔ ینشأ، دو قرات ہیں، ینشأ ینشأ، نشأ ینشأ، نشو و نما پانا، پرورش، بڑھنا، زندگی گزارنا، یہ معنی ہے اس کا۔ ینشأ باب تفعیل سے، نشأ ینشئ، پالنا، کیا یہ لوگ اس عورت کو خدا کی شریک بنا دیے جس کو پالا جاتا ہے ناز و نعمت میں؟
یونشأ کون پڑھے؟ حمزہ اور علی اور حفص، یہ تین قراء کرام، حمزہ، علی اور حفص، یہ تین قراء کرام نے یونشأ پڑھا۔ بعض قاریوں نے ینشأ بھی پڑھا۔ اے یربا یعنی جس کو نعمتوں میں پالا جاتا ہے، کیا ایسی مخلوق کو کیا وہ خدا کا شریک بنا رہے ہیں؟ قد جمعوا فی کفرہم، یعنی ان کافروں اور مشرکوں نے اپنے کفر میں تین چیزوں کو انہوں نے جمع کر لیا۔ ایک کفر نے تین کفر کر رہے ہیں لوگ۔ پہلا کفر کیا ہے لوگوں کا؟ کہ اللہ کی طرف اولاد کو منسوب کرے، خدا کی طرف اولاد کو منسوب کرنا، یعنی خدا کے لیے اولاد کو ماننا، یہ کہنا کہ خدا کی اولاد ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہوگا۔ اور دوسرا کفر کیا ہے لوگوں کا، یہ کافروں کا؟ وَنَسَبُوا إِلَيْهِ أَخَصَّ النَّوْعَيْنِ، بیٹا اور بیٹی دونوں میں سے معمولی جو قسم ہے، معمولی سے مراد یعنی کمزور، کم درجے کی جو مخلوق ہے، اس کو خدا کی طرف منسوب کر رہے ہیں، یعنی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کر رہے ہیں، یہ بھی ایک کفر ہو گیا۔ وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، تیسرا کفر کیا ہے؟ اس قسم کو، اس نوع کو وہ لوگ بنا دیے کس میں سے؟ فرشتوں میں سے، یہ تیسرا کفر ہے۔ وہ فرشتے ہیں جو اللہ کے بعد معزز ہیں، بس وہ ان کی تحقیر، توہین کر دی۔ فرشتوں کی توہین کرنا یہ بھی کفر ہے۔ خدا کی طرف اولاد کو، یعنی خدا کو اولاد والا کہنا، خدا کی اولاد ماننا، یہ کفر ہے، خدا اولاد سے پاک ہے۔ آیت نمبر 19، وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، اور وہ لوگ اور وہ کفار اور وہ مشرکین ان فرشتوں کو لڑکیاں بنا دے، مؤنث بنا دیے، جو خدا کے رحمان کے بندے ہیں۔ جو اشہدوا خلقہم، کیا یہ لوگ ان کی تخلیق میں حاضر تھے؟ تخلیق کے وقت فرشتے جب پیدا کیے جا رہے تھے تو کیا یہ لوگ وہاں پر حاضر تھے؟ حاضر ہو کر کیا یہ لوگ دیکھے کہ یہ لوگ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے، میل ہے یا فیمیل ہے، میل یا فیمیل سے پاک ہے لوگ، یہ نورانی مخلوق ہیں۔ ستکتب شہادتہم، کہ عنقریب ان کی گواہی لکھ دی جائیں گی اور ان سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناہم ما لهم بذلك من علم ان هم الا يخرصون۔ وقالوا، اور ان کافروں نے کہا، یہ آیت نمبر 20 ہے، لو شاء الرحمن، اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، یعنی فرشتوں کی ہم عبادت نہ کرتے۔ ما لهم بذلك من علم، اللہ تعالیٰ ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کافروں کو اس کا علم نہیں ہے اس بات کا۔ انہم الا یخرصون، یہ لوگ صرف اندازے پہ بات کر رہے ہیں، یعنی جھوٹے ہیں لوگ۔ یعنی یہ لوگ کفار یہ سمجھ رہے ہیں کہ خدا اس سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ کفر اور شرک سے راضی نہیں ہے، کفر اور شرک اور برے اعمال سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کی مشیت الگ ہے، اللہ کا ارادہ الگ ہے، اللہ کی رضا الگ ہے، یعنی تمام چیزیں اللہ کے ارادے سے ہوتی ہیں، اللہ کی مشیت سے ہوتی ہے، لیکن ہر چیز سے اللہ راضی نہیں ہوتا، خوش نہیں ہوتا۔ یعنی کافر کفر کر رہا ہے، یہ بھی اللہ کی مشیت سے، لیکن اللہ تعالیٰ کافر کے کفر سے خوش نہیں ہے، راضی نہیں۔ یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا، کفر اور شرک کو اللہ تعالیٰ سخت ناپسند فرماتا ہے۔ تو یہ لوگ کفر کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ خدا ان کے عمل سے خوش ہے، ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے ان کا عمل۔ اللہ تعالیٰ کافروں سے سخت ناراض ہے، کفر سے اللہ تعالیٰ یعنی ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے، کفر کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے، شرک کو ناپسند کرتا ہے، تمام گناہوں کو، برے اعمال کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے، اور نیک اعمال سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور راضی ہوتا ہے، ایمان سے اور ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آیت نمبر 19 سے ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ اس کا درس دیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔